گریا کرنا، آنسو بہانا۔ ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ اماں جان میں آپ کو اکثر روتے ہوئے دیکھتا ہوں، آپ کو کوئی غم ہے، آپ کو کوئی دکھ ہے؟ تو میں اپنے بابا سے عرض کرتا ہوں، میں اپنے نانا سے کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، آپ کو میں اکثر روتا ہوا دیکھتا ہوں۔ تو آپ نے پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا نہیں بیٹے، مجھے کوئی غم نہیں ہے، صرف ایک غم ہے، اور وہ تیرے نانا کی امت کا غم ہے۔ مجھے تیرے نانا کی امت کا بڑا غم ہے، میں ان کے لیے دعائیں مانگتی ہوں، تو آپ تیرے نانا کی امت کی محبت میں روتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی بات کو غار سجدہ کے اندر ہم کبھی نہیں بھولیں گے، جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت پہ احسان کر دیا۔ اور وہ قصہ جس کو مفسرین نے سورہ ہود کی تفسیر میں لکھا ہے، نوٹ کریں، سورہ ہود یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں 3 قوموں کے عذاب کا ذکر ہے، اور یہ سورہ مبارکہ بڑی سخت آیتوں پہ مشتمل ہے۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ ہمیشہ جب پڑھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ سورہ ہود جو ہے وہ جب نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام جو ہیں، اس کی آیات جو ہیں وہ بڑی سخت ہیں، اور عذاب کے حوالے سے ان میں کافی گفتگو ہے کہ میں نے فلاں قوم کے اوپر یہ عذاب بھیجا، فلاں قوم کے اوپر یہ عذاب بھیجا، فلاں قوم پہ یہ عذاب بھیجا۔ تو اے نبی، یہ جو تیرے نافرمان ہیں، یہ جو تیرے دین کے چور ہیں، یہ جو تیرے دین کے مخالف ہیں، جو اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم ان کو بھی بالوں سے پکڑیں گے اور ان کو بھی الٹا گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں پھینکیں گے۔ یہ آیات باقاعدہ جب آئیں اتریں سورہ ہود کے اندر، حضور علیہ السلام نے جب ان کی تلاوت فرمائی تو آپ غمگین رہنے لگے، آپ کے چہرہ انور سے غم چھلکنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے 17 بال مبارک غم سے سفید ہوئے۔ سورہ ہود کے بعد، پہلے نہیں تھے، 17 بال حضور کے سفید ہو گئے۔ اس قدر غم کیا آپ نے، اتنی ٹینشن لی اس بات کی کہ میری امت کے لیے اس قدر سخت الفاظ اتارے گئے۔ تو یہ وہ وقت تھا جب ابھی مدینہ شریف میں آپ اوائل میں تھے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی ابھی شادی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو ایک دن ایسا طلوع ہوا مدینہ میں جس کی مثال نہیں ملتی، اور وہ دن یہ تھا کہ حضور فجر کے وقت آپ تشریف نہیں لائے نماز پڑھانے کے لیے۔ تو کسی صحابی نے باقاعدہ دستک دی، پوچھا کہ ابھی وقت گزرا جا رہا ہے، سورج اگ رہا ہے۔ فرمایا حضور تو نکل گئے ہیں، ہمیں تو یہی تھا مسجد میں ہوں گے۔ کہا نہیں، مسجد میں تو نہیں آئے۔ پوچھا گیا کہاں ہیں؟ کہا کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، اندھیرے میں ہی کہیں نکل گئے ہیں، پتہ نہیں چلا۔ کسی صحابی نے آگے بڑھ کے جماعت کروائی، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ شاید کہیں کسی وفد کے پاس ہیں یا کسی کے گھر گئے ہوئے ہیں، ابھی آ جائیں گے، ابھی آ جائیں گے۔ ظہر آ گئی لیکن حضور نہیں آئے، یہاں تک کہ عصر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت صحابہ کے اندر تشویش دوڑ جاتی ہے۔ پورے مدینے میں ایک عجیب و غریب فضا بن جاتی ہے کہ یہ کیا بنا، نہ ظہر کے وقت حضور ہیں، نہ عصر کے وقت ہیں، پتہ کرو۔ حضرت صدیق اکبر دوڑے، فاروق اعظم دوڑے، صحابہ کرام نے دروازے کھٹکانے شروع کر دیے، کسی نے تو دیکھا ہوگا۔ کہا جی کسی نے نہیں دیکھا۔ جب مغرب آ گئی تو پھر تو جو ہے وہ ایک قیامت کا سا منظر تھا اس دن مدینہ شریف کہ آقا علیہ السلام گئے کہاں؟ مغرب آ گئی ہے، عشاء گزر گئی۔ اگلا دن جب چڑھتا ہے تو اس وقت پھر صحابہ کرام ٹولیوں کی شکل میں روانہ ہوتے اور ڈھونڈتے ہیں کہ آقا کدھر ہیں۔ کوئی ٹولی مغرب کی طرف نکل جاتی ہے، کوئی مشرق کی طرف نکل جاتی ہے، کوئی شمال کی طرف چلی جاتی ہے، کوئی پہاڑوں کی طرف، کوئی جنگلوں کی طرف۔ دیوانہ وار صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں حضور کو۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام جو ہیں آپ کسی کو بھی نہیں نظر آ رہے ہیں، نہ ملتے ہیں، یہاں تک کہ ایک گڈڑیا ہے، ایک بکریاں چرانے والا کسی دامن میں بکریاں چلا رہا تھا، تو چند صحابہ وہاں پہنچتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ اے بکریاں چلانے والے، تو بہت پھرتا ہے، کل سے آج تک ایک شخص ہے، اس کا یہ حلیہ ہے، کیا دیکھا ہوگا؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا، پھرتا میں بہت ہوں لیکن مجھے ایسا شخص نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام مایوس ہوئے، اس کو وہ جانے لگا تو تھوڑے سے قدم اٹھاتا ہے تو پھر رکتا ہے اور کہتا ہے نہیں، مجھے رکو ذرا، تم لوگوں نے جو حلیہ بتایا ہے میں نے یہ شخص دیکھا تو نہیں ہے، لیکن وہ سامنے ایک پہاڑ ہے، میں وہاں بکریاں چلا رہا تھا، کل کا وقت تھا، اور میں اس وقت مجھے کسی کے رونے کی آواز آتی تھی وہاں،
اور کوئی ہے وہاں پہ نا، وہاں کوئی رو رہا ہے، اور وہ اتنی کرب سے روتا ہے، اتنے درد سے روتا ہے، اتنی اس کی آواز کے اندر محبت ہے کہ میری جرت نہیں پڑی کہ میں جا کے اس کو دیکھ ہی لوں، اس لیے کہ جب سے اس کی رونے کی آواز میری بکریوں نے سنی ہے، میری بکریوں نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا۔ اس قدر درد سے وہ شخص روتا ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ حضرت اللہ اکبر، غالباً حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے جنہوں نے اس وقت جو ہے فرمایا کہ یہ یقیناً حضور ہیں، آؤ آؤ میرے ساتھ۔ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے، اس غار کی طرف جب گئے تو اس غار سجدہ کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، بڑا سا، اس کے اندر آقا علیہ السلام سجدے میں ہیں اور رو رو کے امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، روتے چلے جاتے، اس قدر رو رہے ہیں کہ آپ کے گرد آنسوؤں کا پانی جمع ہے، اور آواز ایک ہی ہے، اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ ابھی حکم بھیج، جب تک تو حکم نہیں بھیجے گا میں محمد سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام جو ہیں ان کو پہلے نمبر پہ تو ان کا سانس میں سانس آئی کہ زیارت تو ہوئی، حضور زندہ تو ہیں، موجود تو ہیں، کوئی نہیں۔ اب قریب گئے، اٹھانے کی کوشش کی لیکن حضور نے سر نہیں اٹھایا، فرمایا نہیں میں نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا اللہ مجھے آج حکم نہیں دیتا، مجھے آیتیں قرآنی چاہیے، مجھے اللہ کا حکم چاہیے کہ میری امت کو بخش دیا گیا ہے، میں اس وقت سے پہلے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ ارے وہ جو ہمارے لیے غاروں میں روتے رہے، ہم ان کے لیے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہ جو ہمارے لیے غاروں میں روتے رہے، ہم ان کے لیے چند لفظ درود کے نہیں پڑھ سکتے۔ ہم ان کے لیے میلاد کا ایک چھوٹا سا موقع بنانے لگتے ہیں تو لوگ ہمارے اوپر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، ارے وہ احسان تو دیکھو جو حضور نے ہم پہ کیا ہے۔ روتے رہے۔ لوگوں نے کہا اب ایک ہی حل ہے، جو سب سے پیارا ہے اسے بلاؤ۔ کہا صدیق اکبر سے حضور بڑا پیار کرتے ہیں، بلا لو۔ صدیق اکبر آ گئے، دیکھا، آپ لپٹ گئے حضور کے ساتھ۔ فرمایا حضور میری آنکھیں ترس گئی تھیں آپ کو دیکھنے کے لیے، اتنے دن ہمارا تو ایک لمحہ گزرتا نہیں آپ کے بغیر، آپ کل سے نظر نہیں آئے۔ آقا اٹھیے، میں ابو بکر حاضر ہوں، میں عرض کرتا ہوں اللہ انشاءاللہ آپ کی امت کو بخش دے گا، ہم آپ کے ساتھ گواہ ہیں، ہم ضمانت دیتے ہیں۔ لیکن حضور سر نہیں اٹھاتے ہیں، آپ اسی طرح دعا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں ٹھہرو، عمر کو بلاؤ۔ عمر سے حضور بڑا پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ عمر کو حضور نے خود دعا مانگ کے لیا ہوا ہے، خود مانگا ہے انہیں اور انہیں مانگ کے لیا ہے، لہذا عمر کی بات نہیں ٹالیں گے۔ عمر آ گئے، وہ بھی دیکھ کے پریشان ہوئے، فرمانے لگے حضور میں حاضر ہوں، آپ مجھے اپنی مراد کہتے ہیں، میں آپ کی مراد ہوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا، آپ سر اٹھا دیجئے۔ لیکن حضور سر نہیں اٹھاتے ہیں۔ عثمان غنی جو داماد ہیں وہ آ گئے لیکن حضور سر نہیں اٹھاتے۔ حضرت علی آ گئے لیکن سر نہیں اٹھایا۔ اب یہاں فاطمہ کا احسان آتا ہے دوبارہ دنیا کے اوپر۔ لوگوں نے کہا اب ایک ہی ہستی ہے، اب ایک ہی ہستی ہے جو اس حالت سے حضور کو نکال سکتی ہے، کیونکہ اگر تھوڑا سا وقت اور گزر گیا تو یقیناً حضور وصال کر جائیں گے۔ اس قدر حالت پتلی ہو چکی تھی، اس قدر آپ کی ہچکی بن چکی تھی اور آپ زاروں قطار رو رہے تھے۔ کہا فاطمہ کو خبر دی جائے۔ پہنچے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے فوراً اپنی چادر تطہیر لپیٹی۔ ہائے وہ خاتون جس کے قدموں کی، جو اللہ اکبر، جس کے قدموں کے تلوے کو زمین نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بزرگوں نے کہا کہ آپ نے کبھی تلوہ بھی زمین کو نہیں دکھایا، جس کے بالوں کی سیاہی آسمان نہیں دیکھ سکا، آپ نے چادر تطہیر لپیٹی اور مدینے کی گلیوں میں جس طرح آپ پھر نکلی ہیں اور آپ پھر اس غار سجدہ تک پہنچی ہیں، صحابہ کرام پردے میں چلے گئے کہ خاتون جنت تشریف لے آئی ہیں۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، خاتون جنت آ گئی ہیں۔ اب مسئلہ حل ہو جائے۔ حضور تشریف لے گئی ہیں، قریب جا کے کہا ابا جان میں تو ہلکان ہو گئی آپ کی محبت میں، آپ یہاں، آپ کی یہ حالت ہے، اٹھیے اٹھیے، سر اٹھائیے، میں حاضر ہوں، آپ کی بیٹی آئی ہے۔ ایک باپ کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے، آپ نے مجھے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہوا ہے، میرے لیے اٹھیے۔ لیکن حضور سر نہیں اٹھاتے ہیں، آپ اسی طرح دعا کر رہے ہیں۔ اب حضرت فاطمہ ہاتھ اٹھاتی ہیں اور آسمان کی طرف چہرہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں مولا میرے بابا کی جو اس وقت حالت ہو چکی ہے، میں نہیں دیکھ سکتی کہ میری آنکھوں کے آگے میرے بابا کی روح قبض ہو جائے۔ مولا یہ بیٹی ایک باپ کے لیے برداشت نہیں کر سکتی، ایک بیٹی باپ کی جان کو اپنے سامنے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں نہیں دیکھ سکتی کہ حضور میرے بابا کے ساتھ ایسا ہو۔ مولا ابھی جبرائیل کو بھیج،
وہ میرے بابا کی امت کے لیے ابھی اس وقت جنت کی آیتیں لے کے اترے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں ابھی اسی وقت اپنے سر سے دوپٹہ اتارنے لگی ہوں، میں دوپٹہ اتار دوں گی مولا اگر تو نے ابھی یہ حکم نہ بھیجا۔ اللہ، صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں، ماحول کے اندر ایک عجیب و غریب سناٹا چھا گیا اور زمین ہلنے لگی۔ صفحات سیرت لکھتے ہیں کہ آسمان کی اس وقت جو حالت بنی، جو زمین کی حالت بنی، صحابہ کرام سب وہ حیران رہ گئے کہ مسئلہ کیا ہو گیا، اس قدر تیزی سے۔ اللہ اکبر، ہر طرف ایک عجیب و غریب معاملہ بنا کہ حضرت فاطمہ الزہرا دوبارہ بولی، مولا اگر اب بھی نہ آیا تو میں فاطمہ دوپٹہ اتارنے لگی۔ وہ چادر تطہیر کے لیے اس فاطمہ کے دوپٹے کی خدا کی قسم خیرات ہے جنت، خیرات ہے جنت۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کتب سیرت میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہا مولا تو حکم دے رہا ہے، مجھے کیا حکم ہے؟ کہا جا جبرائیل چلا جا، اس سے پہلے کہ فاطمہ دوپٹہ اتار دے سورج بجھ جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، سارے معاملات ختم کر دیے جائیں گے، فاطمہ کا دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے۔ جا کے میرے نبی کو کہہ دے کہ ہم نے اس کی امت کو جنت عطا کر دی، ہم نے جنت دے دی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حکم، اور حضرت جبرائیل جب آ کے حکم دیا تو حضور نے اسلام نے سر اٹھایا اور آپ نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما، صحابہ کرام کو خوشخبریاں دیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، والا سوف یؤتیک ربک فترضی، اے نبی ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا، ہم تجھے دے کے چھوڑیں گے، ہم تجھے راضی کر دیں گے اس دن۔ اللہ نے وعدہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پھر ایک جملہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں تم جا کے کعبے کا طواف کرتے ہو، کعبے کی محبت ہے تمہارے دلوں میں، کعبے کو چومتے ہو، کعبے کے لیے تم بڑی عزت اور احترام رکھتے ہو دل میں، خدا کی قسم اگر مجھے توحید کا ڈر نہ ہو، مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ تم مجھے کافر کہہ دو گے، مشرک کہہ دو گے، تم مجھے دین سے نکال دو گے، تو میں تو جا کے فاطمہ کی قبر کا طواف کیا کروں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر جنت واجب ہوئی ہے۔ یہ ہے حضور کی بیٹی کا اعزاز۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کا جب وصال کا وقت قریب آتا ہے تو آپ نے باقاعدہ اپنی ایک خادمہ کو حکم دیا کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا جنازہ دن کے وقت ہو، میرا جنازہ شام کے وقت ہونا چاہیے، اور پھر کہا کہ میں کوئی پردہ چاہتی ہوں، میرے جنازے میں پردہ ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی میں بھی سارا بڑا عمل کیا اس پہ، تو اسی طرح موت کے بعد بھی آپ نے اس پہ عمل کیا۔ تو وہ جو آپ کی خادمہ تھی نا، وہ اتفاق سے حبشہ سے آئی تھی، اور اس نے کہا کہ میں وہاں تھی تو میں نے وہاں ایک عمل دیکھا تھا کہ عورتوں کا جب جنازہ جاتا تو بڑے بڑے جو ہے وہ پتے وہ اس کے جنازے کے اوپر چھاؤں کیے جاتے تاکہ اس کی کوئی شے بھی نظر نہ آئے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بالکل ٹھیک ہے، تم نے یاد رکھنا ہے، میری وصیت ہے کہ میرا بھی جنازہ ایسے ہی لے کے جائے۔ جب آپ کی وصال مبارک ہوتا ہے تو نہ صرف رات کے وقت آپ کا جنازہ اٹھایا گیا بلکہ اوپر بڑے بڑے پتوں سے سایہ کر دیا گیا تاکہ کسی کو کوئی بھی شے نظر نہ آئے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا آپ کے مرنے کے بعد بھی سلامت رہی۔ اللہ اکبر۔ تو آج ضرورت ہے ہماری بچیوں کو اسوہ فاطمہ کی، اس جیسی عبادت کرنے والیاں مٹ گئیں، ان جیسے سجدے دینے والیاں کہاں رہ گئیں۔